بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ محرم کو سوچنا۔ عزیز اخوات، اگر تو آپ ایک بیماری سے مکمل نکلنا چاہتی ہیں تو کیا کریں؟ مکمل نکلنے کا ہی سبب اختیار کریں۔ آپ کیا کر رہی ہیں کہ زہر 50% لے رہی ہیں اور یہ بھی سوچ رہی ہیں کہ زندہ رہ لیں گی، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ نہ محرم کو سوچنا، نہ محرم کو سوچنے سے آپ اپنی بہت ساری عبادات میں لذت کھو دیں گی، اور نہ محرم کو دیکھنا، بے حیائی کو دیکھنا حافظے کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ نہ محرم کو سوچتی رہتی ہیں تو جو شیطان ہے نا، وہ خون میں سرایت کر جاتا ہے، وہ رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ نہ محرم کو جتنا سوچیں گی اتنا پھر اپنے سوچے ہوئے پر عمل بھی کرنا چاہیں گی، اور شیطان تو پہلے سے تیار بیٹھا ہے کہ اس نے ہر وہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ جس سے آپ کے دل پہ گرہیں وہ باندھ سکے، جس سے آپ کی عبادات متاثر ہوں، آپ کی زندگی متاثر ہو۔ سنیے طالبات، ایک لڑکی اگر مکمل اس چکر سے نکلنا چاہتی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ نہ محرم کو سوچنے سے بھی پرہیز کرے گی، کیونکہ جتنا وہ سوچے گی اتنی شہوت بڑھے گی، شہوت بڑھے گی تو بے حیائی کی طرف وہ لپکے گی، بے حیائی کی طرف لپکے گی تو زنا ہونے کے مواقع بڑھنے لگیں گے، بھلے وہ زنا کسی بھی طریقے سے ہے، آنکھ کا زنا، ہاتھوں کا زنا، یا محض تصور میں کسی نامحرم کو لیے اس کے لیے جسم وقف کرتے سوچنا۔ ایک لڑکی جب یہ سب سوچتی رہتی ہے تو پھر دل بھی چاہے گا کبھی نہ کبھی اس سے رابطہ کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ اس بیماری سے نکلنا چاہتی ہیں تو اسے مکمل طور پر چھوڑنا چاہیے، اور الحمدللہ اللہ کا اتنا فضل ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے۔ جب وہ میرے پاس آئیں اسی طرح کا مسئلہ لے کر، تو ان کا بھی یہی سوال تھا، کیا میں انہیں یعنی نامحرم محبوب کو سوچ سکتی ہوں؟ سوچنے میں تو برائی نہیں ہے، دعاؤں میں مانگنے میں تو برائی نہیں ہے، لیکن دل میں اس لڑکی کا ایمان بہت مضبوط تھا، وہ اللہ والی بن کے رہنا چاہتی تھی۔ تو میں نے کہا ایک راستہ اختیار کر لیں، اگر آپ مکمل اس زہر سے نجات چاہتی ہیں تو سوچنا بھی چھوڑنا ہوگا، مکمل اللہ کی بن کے رہنا چاہتی ہیں تو معاملات بھی مکمل اللہ پہ چھوڑیں، وہی سب کریں جس کا میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ اللہ سے نیک زوج کیوں نہیں مانگتی؟ نیک زوج مانگیں۔ جب آپ اللہ کی رضا والے کام کریں گی تو میرا اللہ آپ کی رضا کو ہی بہتر سے بہترین کر کے اسی کو آپ کا زوج بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تو وہ لڑکی تھی جو مکمل اس بیماری سے نکلنا چاہتی تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا، سوچنا چھوڑ دیا، ہر طرح سے اس نے اپنے آپ کو پاک کرنا شروع کیا، اللہ سے پاک بن جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اگر آپ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو یہ 30%، 20% گندگی بھی اپنے اندر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے جب انہوں نے عمل کیا، جب اس لڑکی کو ان تمام باتوں کی اثر سمجھ آئی کہ میں کیوں کہتی ہوں کہ نہ محرم کو سوچنے سے بھی پرہیز کریں، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ جب عمل کرنا شروع کیا تو آپ یقین نہیں مانیں گے، 1 اور 1.5 مہینے کے اندر اندر ان کا بہترین جگہ رشتہ ہوا، اور آج وہ اتنی خوش ہیں، اب پوچھتی ہیں کہ استاذہ میں نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے اتنا نوازا؟ میں نے کہا میرے اللہ کو آپ کی وہ کوشش پسند آئی تھی جو آپ نے اس کے راستے میں اس کا قرب پانے کے لیے کی تھی۔ آپ نے اپنے نفس کو مارا تھا،
اور آپ نے اپنے آپ کو مکمل بے حیائی سے پاک کیا تھا۔ میرے اللہ کو وہی آپ کی چیز پسند آئی تھی، اور آج آپ اتنی خوش ہیں، اور ممکن ہے وہی چیز اگر آپ پانے کی ضد کرتی، اس کو سوچتی رہتی، ایمان الگ کھوکھلا ہوتا رہتا، ذہن الگ الجھا رہتا، دل الگ فکروں میں رہتا، نمازوں میں لذت ختم ہو جاتی، عبادت میں مزہ نہ آتا، مسلسل ایک ہی چیز کو سوچنا، تو وہ کہاں تک جائے گی، کہاں لے کے جائے گی آپ کو؟ انفال نے سوچا جہنم تک۔ اور پھر مزید سننے لگی، تو جو لڑکیاں محض سوچتی ہیں اور پھر اس برائی سے نکلنا بھی چاہتی ہیں، ایسے میں ان کے ایمان کے بڑھاوے کے لیے بتاؤں گی کہ میرے اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے کتنی لڑکیوں کو کتنے بلند مقامات سے نوازا ہے۔ الحمدللہ آج وہ دین کا کام کر رہی ہیں، میرے ساتھ کر رہی ہیں۔ ان سب چیزوں سے نکلیں، زندگی ان سب چیزوں سے بڑھ کی ہے۔ انس، محبت، پیار کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی؟ سبھی کو ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کا باقاعدہ ایک وقت مقرر ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب محسوس ہوتا ہے کہ گھر والوں کی محبت کافی نہیں رہی، والدین کی محبت کافی نہیں رہی، تب دل چاہتا ہے کہ نہیں، کوئی ایک اور شخص ہو جو آپ کا اپنا ساتھ ہو۔ اس کی محبت کی کمی محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے نا۔ ہر چیز اپنے مقررہ وقت پہ اچھی لگتی ہے۔ جلد بازی وغیرہ یہ کام شیطان کے ہوتی ہیں، اور پھر شیطانی عمل آپ کو بہت دور کی گمراہی میں لے جاتی ہیں۔ اگر آپ وقت سے پہلے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتی ہیں تو خاموشی سے اپنے اچھے نصیب کی دعا کریں، نیک زوج کی حصول کے لیے خود کو نیک رکھیں، پاک رکھیں، تاکہ آپ کو نیک زوج ملے اور آپ ادھر ادھر سے محبت حاصل نہ کریں۔ پتہ ہے اصل مدعا کیا ہے اس میں؟ یہ جذبات کا ضائع ہونا ہوتا ہے۔ ایک بار آپ نے اتنے خالص جذبات شادی سے پہلے کسی پر بہا دیے، تو پھر آپ شادی کے بعد وہی خالص جذبات چاہ کر بھی اپنے شوہر کے لیے نہیں بچا کر رکھ سکتی، اس پر ویسے جذبات نچھاور نہیں کر سکیں گی، تو کیا ہوگا؟ شادی سے پہلے والی زندگی بھی برباد، اور شادی کے بعد والی زندگی بھی خراب۔ یعنی نہ محرم کی محبت کہاں تک پیچھا کرتی ہے کہ مستقبل تک خراب کر دیتی ہے۔ آپ نے ساری چیزوں سے اگر باہر نکلنا ہے تو اس زہر کو، اس نشے کو مکمل طور پر چھوڑنا ہوگا، پھر ہی آپ مکمل طور پہ اندر سے بھی پاک ہوں گی، باہر سے بھی پاک نظر آئیں گی۔ تو میرا اللہ آپ کو نیک زوج سے نوازے گا، نصیب اچھے کرے گا۔ آپ کے کسی بہن بیٹی کو دیکھیں تو سب سے پہلے اچھے نصیب کی دعا اگر آپ دے سکتی ہیں تو اچھے نصیب کی دعا دیں۔ جب کوئی لڑکی نہ محرم کے خلاف قدم اٹھانا شروع کرتی ہے تو کچھ مہینوں اور کچھ سالوں میں ہی اس کو اللہ کی خوشنودی ملنے لگتی ہے۔ یہ الگ ہے کہ کسی کی آزمائش لمبی ہوتی ہے، اس کو بھی لازمی اسی خوشی سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اس نے جو چیز چھوڑی تھی اس سے 4 گنا بہتر، بلکہ کئی گنا بہتر چیز سے نوازا جاتا ہے۔ اور پھر وہی لڑکیاں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتی۔ میں آپ کو صرف یہ باتیں نہیں سنا رہی بلکہ حقیقت بتا رہی ہوں، اسے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ میں نے اللہ کی رحمت کو ایسی لڑکیوں پر نچھاور ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ کا
چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ تو پھر بڑی بات ہے کہ آپ اپنے دل کو مار کے اور خود کو مکمل پاک کر کے اپنے شوہر کے لیے خود کو بچا کے رکھتی ہیں۔ اللہ اس پہ کیا آپ کو نہیں نوازے گا؟ بلا شبہ بہت نوازتا ہے وہ، میں نے خود دیکھا ہے۔ آپ بس ایک قدم اٹھا کر تو دیکھیں، اگر ایک لڑکی یہ کہتی ہے کہ وہ مکمل پاک ہونا چاہتی ہے تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ ہر طریقے سے جدا ہو جائے۔ لیکن اگر ایک لڑکی یہ کہتی ہے کہ وہ مکمل پاک نہیں ہونا چاہتی، بس کسی حد تک پاک ہونا چاہتی ہے، کبھی رب کو راضی کرنا چاہتی ہے تو کبھی شیطان کو، تو وہ بھلے ہی نہ محرم کو سوچے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ دین کو تھوڑا بہت ہی عمل میں لانا چاہتی ہے، جیسے 20، 30، 40%، تو ایسی لڑکی درمیان میں ہی لٹکی رہے گی۔ جبکہ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ 30، 40، 50% کی تو اجازت ہی نہیں۔ اسلام میں داخل ہونا ہے، کوئی حکم ماننا ہے تو مکمل مانے۔ تو جو کہتی ہیں کہ جی ہاں استاذہ ہم مکمل پاک ہونا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ ہر طرح سے چھوڑ دیں نہ محرم کو، سوچنے دیکھنے اس کو سننے سے بھی اپنی نظروں کی آپ حفاظت کریں گی تو آپ کے ذہن کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ ذہن پاک ہوگا تو دل کی گرہیں کھلتی جائیں گی، وہ گرہیں جو شیطان نے باندھی تھیں، اور دل مکمل پاک ہو جائے گا اور وہ اللہ ہی کے لیے پاک ہوگا۔ اس میں اللہ ہی کی محبت دھڑکے گی۔ حقدار کو اس کے حق سے محروم نہ کیا کریں۔ جب اللہ محبت کا حقدار ہے تو اسی کو محبتیں دیں، جس کے حصے میں محبت آنی چاہیے اسی کو یاد کریں۔ شادی سے پہلے آپ کے گھر والے محبت کے حقدار ہیں، لیکن آپ وہی محبتیں کسی نامحرم پر نچھاور کر رہی ہیں، اللہ کے بجائے کسی نامحرم کو دے رہی ہیں۔ اپنے شوہر کا حق کسی اور پہ نچھاور کر رہی ہیں، غلط کر رہی ہیں۔ ایسا نہ کریں، نسلوں کا سوال ہے۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں، ابھی تو آپ سنگل ہیں اور آپ کو نامحرم سے محبت ہو گئی ہے اور آپ اس کو سوچتی ہیں یا کسی بھی طرح سے رابطے رکھتی ہیں، تو کل کلاں کو آپ اپنی بیٹی کے لیے یہ ساری چیزیں پسند کریں گی؟ کیا آپ اس کو اجازت دیں گی نامحرم سے دوستی کی؟ نہیں نا۔ تو وہ چیزیں جو آپ اپنی نسل کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتی، تو وہ آپ اپنے لیے پسند کیوں کر رہی ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ آپ اپنی بیٹی کو کس منہ سے روکیں گی اگر وہ بھی اس راہ پہ چل پڑے جبکہ آپ خود یہ کام کرتی رہی ہیں؟ تو نسلوں کی بہتری کے لیے ایک لڑکی کا بیٹی بن کے رہنا بہت ضروری ہے۔ لڑکی تو اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا، بیٹی بن کے دکھائیں۔ ہر طرح سے ہر رشتے کی آپ حفاظت کر کے دکھائیں۔ بیٹیاں نسلیں سنوارتی ہیں، لڑکیاں تو خواہشات کے پیچھے چلتی ہیں۔ بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہر طرح سے خود کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی حدود کی حفاظت کرتی ہیں۔
تو بیٹی بن کے رہیں، ٹھیک ہے جی؟ میرے خیال سے سب کو ہر بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔